اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شہباز گل صاحب چیف آف سٹاف عمران خان وہ تو ضمانت پر رہا ہو گئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کی ضمانت لے لی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو خوف یہ ہے کہ اب ان کی باری ہے, اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. عمران خان صاحب اپنی گرفتاری سے متعلق پیش بندی کے طور پر بہت سے اقدامات کر رہے ہیں, اور وہ اقدامات بنیادی طور پر ریاست پاکستان کے خلاف یا وفاق پاکستان کے خلاف ایک بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں وہ والے اقدامات. لیکن یہاں پر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ, اور یہاں پر جو ہے وہ چوائسیز لوگوں کے پاس ہیں اور من پسند لوگوں کے پاس ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی سلوک ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی سلوک ہے. میں سیدھا جا کے آپ کو جو حوالہ دینا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, وہ میرے پاس حوالہ صرف اور صرف جو ہے وہ علی وزیر کا ہے. علی وزیر کے ساتھ پاکستان کی ریاست کا چلن کیسا ہے, پاکستان کی ریاست کا طرز عمل کیسا ہے. علی وزیر کو بھی چھوڑیں اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کا بھی میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ جو ظلم کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دو تین سال پہلے لوگ ایم کیو ایم کے کارکن پکڑے گئے تھے, جرم کس کا تھا, سزا کس کو ملی؟ جرم تھا الطاف حسین صاحب کا. انہوں نے لندن سے بیٹھ کے خطاب کیا, مگر اس کے نتیجے میں کریک ڈاؤن پاکستان کے اندر ہوا, اور وہ لوگ جو لاپتہ ہوئے تھے اب ان کی اندرون سندھ لاشیں مل رہی ہیں. اور وہ لاشیں, ظاہر ہے کہ وہ لاشیں تو بنیادی طور پر شہریوں کی بے بسی کی علامت ہیں, وہ لاشیں شہریوں کی بے بسی کا اظہار ہیں, اور وہ لاشیں اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کی ریاست میں من پسند لوگوں کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے اور ناپسند لوگوں کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے. اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان میں یہاں پر بادشاہوں جیسے لوگوں کے پاس اختیار ہیں, اور سر جب بادشاہ کے اختیارات جب حد سے بڑھتے ہیں تو اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. کل تک ایم کیو ایم جو تھی وہ بھی بلو آئٹ چائلڈ تھی ہمارے ریاستی اداروں کی, تب تک جب تک پرویز مشرف صاحب, اور اس کے بعد بھی بڑا عرصہ تک الطاف حسین صاحب جو تھے وہ لگتا تھا کہ ان کو, پرویز مشرف صاحب کو, چونکہ میں اردو سپیکنگ ہوں اور میرا ووٹ بینک پاکستان ایم کیو ایم ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, تمام اردو سپیکنگز کا ووٹ جو ہے ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں گی, تو ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی. مجھے بڑے واقعات ہیں گنوانے کے لیے, کراچی کس طرح بند ہوتا تھا, لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کا قانون, پاکستان کا اصول کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں پر بادشاہ سلامت کی مرضی ہے کہ وہ جس کے ساتھ جون سا مرضی سلوک کر لیں وہ کر لیں, کوئی نہیں ان کو پوچھ سکتا. تو علی وزیر ایک منہ چڑھا رہا ہے پاکستان کی ریاست کا. یہ جو چند لاشیں ملی ہیں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی, یہ پاکستان کے شہریوں کی بے بسی کی علامت بھی ہیں اور ریاست کا منہ چڑھا رہی ہیں. ریاست جو ہوتی ہے پاکستان کے دستور کے منہ کے اوپر تھوک رہی ہیں یہ لاشیں. ان لاشوں کو آپ وہ کیا کہیں گے, بے جان جو ہے وہ جسم نہ سمجھیں. یہ لاشیں اظہار ہیں اس بات کا کہ یہ پاکستان کے آئین کے اوپر جو ہے وہ 4 حرف بھیج رہی ہیں کہ یہ آئین ہے آپ لوگوں کا. تو میں تھوڑا سا جذباتی ہوں اس معاملے کے اوپر, میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے کچھ الفاظ کسی کو ہرٹ کریں تو. لیکن یار کہ آپ شہباز گل صاحب تقریر کریں اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ اور سلوک کرے, اور اس سے ہلکی پھلکی بات جو ہے وہ پتہ نہیں کی بھی کہ نہیں کی, وہ علی وزیر کرے اس کے ساتھ سلوک اور ہے. اور عمران خان صاحب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ان کو کوئی نہیں, وہ انٹچیبل ہے پاکستان میں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا, نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے جو ان سے وابستہ جو لوگ ہیں, ان لوگوں کے جو گھر والے ہیں وہ اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں. وہ ادارے چاہے ہمارے جو منظم ادارے ہوں, وہ ادارے چاہے ہمارے غیر منظم ہوں, کسی قانون کی تشریح کرنے والے وہ ادارے ہوں, تو وہاں پر عمران خان صاحب سے سلوک مختلف ہے. میں شہباز گل صاحب کی بات جو ہے وہ پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. بڑا اچھا معاملہ ہوا. ایک تو ہمارے لوگوں کا بھی مزاج تھوڑا سا بڑا مختلف سا ہے, اور اس مزاج کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وہ کیا مزاج ہے. کہ ایک ہی جج ہے کہ جب وہ ایک فیصلہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بارے میں بات کچھ اور ہوتی ہے, وہی جج فیصلہ کسی دوسرے فریق کے حق میں دے دے اس کے خلاف بات کچھ اور ہوتی ہے. میں اس کی آپ کو مثال دوں گا. مثال یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے
میں تو ان کو مطلب جب وہ وکیل تھے میں تب سے میں ان کا معترف ہوں، اور اس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ سر حاضر سروس ججوں کے خلاف کوئی پریکٹسنگ لائر جو ہے وہ پبلکلی بات نہیں کرتا. اور ہم نے ایک وہ ہمارے پاس لسٹ آئی تھی، یہ 2008-9 کی بات ہے، حاضر سروس ججوں نے جعلی یا کہہ لیں کہ بوگس یا غلط بیانی پر مبنی بیان حلفی دے کے کہ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، 2-3 پلاٹ لیے ہوئے تھے ریاست پاکستان سے. تو ہم نے اس کے اوپر مہر بخاری ہماری اینکر ہوتی تھی، سما ٹی وی کا یہ دور ہے، نیوز بیٹ پروگرام ہے، ہم نے اس پر پروگرام کیا. تو ہم نے ٹاپک نہیں بتایا، ہم نے سوچا کہ کون سا وکیل اس پر بول سکتا ہے. ہماری نظر میں 2 وکیل تھے، ایک حامد خان صاحب تھے اور ایک اطہر من اللہ صاحب تھے کہ یہ حق سچ کی بات کر سکتے ہیں. تو حامد خان صاحب وہ اویلیبل نہیں تھے، اطہر من اللہ صاحب آ گئے. تو ہم نے ان کو کہا کہ بس جی اہم ہی قانونی معاملات پر بات کرنی ہے. ہم نے ان کے ساتھ چیٹ کیا. چیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ ڈر تھا، مارجن نہیں لینا چاہتے تھے کہ اس پر شاید وہ بات نہ کریں. تو جب وہ پروگرام میں آ کے بیٹھے، لائیو پروگرام تھا، تو جب ہم نے ججوں کی تصویریں چلا کے ساتھ اور ان کے لیے ہوئے پلاٹوں کے نمبر چلانا شروع کیے ٹی وی کے اوپر براہ راست، تو اطہر من اللہ صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا. وہ کلپ آج تک لوگ شیئر کرتے ہیں. میں تب سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ایک اپرائٹ آدمی سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی وکالت کو داؤ کے اوپر لگا کر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے تقریباً 99% ججز، بلکہ اس سے بھی زیادہ، شاید 0.1% کوئی جج ہو جس نے پلاٹ نہ لیا ہو. میں 2008-9 کے اس وقت کے ججوں کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بیٹھ کے اپنی وکالت پوری داؤ پر لگا دی تھی اور کہا، انہوں نے وہ کلپ شیئر کرتے ہیں لوگ، آپ نے سنا ہوا ہے کہ جی کہ یہ طریقہ جو ہے یہ رشوت ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے صحافیوں میں بانٹے جاتے ہیں پلاٹ. لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کسی کیمرہ مین کو، کسی ٹیکنیشین کو، کسی رپورٹر کو پلاٹ ملا ہو. یہ جو پلاٹ ہیں یہ بڑے بڑے اینکر اور مالکان جو ہیں وہ آپس میں ہی بندر بانٹ کر لیتے ہیں. تو میں تب سے ان کا معترف ہوں. اور پھر انہوں نے جو اسلام آباد میں جو ہمارے زبردست اور جو کہتے ہیں نا جابر قسم کے جو ادارے ہیں، ان کے کیسوں کے اوپر جس طرح کے فیصلے دیے، کوئی جج نہیں دیتا سر. اعلیٰ عدلیہ میں گنے چنے نام ہیں، منصور علی شاہ اور ہمارے مندو خیل صاحب، ہمارے جناب عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ، اور بھی کافی نام ہیں، میں کوئی تھوڑے نام نہیں ہیں یہ والے. تو ان میں سے ایک اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں. تو شوکت صدیقی صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اب ان کے حال پہ رحم فرمائے. کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کے زبردست لوگوں کے انتقام کا نشانہ بنے. تو میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ایک اپرائٹ جج ہیں. انہوں نے جب عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کھینچا تو جناب وہ مطلب جے جے کار ہونی شروع ہوگی ادھر سے. اور جب انہوں نے توہین عدالت کے وہ شو کاز یا چارج فریم فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 ہفتے کا ٹائم دیا، تو مطلب ان کی معافی جو مبینہ معافی تھی وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس سے پہلے جب ان کو ٹائم دیا تھا انہوں نے کہ آپ سوچ لیں آپ کیا کر رہے ہیں، تب بھی ہمارے جو نون لیگ والے دوست ہیں وہ جناب، یا پھر جو اور جو پی ڈی ایم والے دوست ہیں، انہوں نے چڑھائی کر دی، فائرنگ کرنی شروع کر دی اطہر من اللہ صاحب کے اوپر. لیکن جب وہ ہوا پھر انہوں نے دودھ میں سے مینگڑیں نکالی. وہ نہیں، اصل میں دیکھیں نا، یہ 2 ہفتے کا ٹائم دینا بھی بڑی غلط بات ہے. تو سر ہمارا ایک قوم کا مزاج ہی بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے. پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو ویری گڈ، اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ آئے تو میرے پیارے ججوں رات کو عدالتیں کیوں کھولی تھیں ہیں جی؟ اگر فیصلہ تھوڑا سا حق میں آ رہا ہو تو جناب میں سلام پیش کرتا ہوں فلاں جج کو، فلاں جج کو. سر کچھ ججوں کے کردار آپ کے سامنے ہیں، میں بالکل ٹھیک آپ کی بات سمجھتا ہوں، کچھ یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. کچھ جج جو ہیں وہ ان کے سارے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلے ہیں، وہ ریاست کی طاقت کے آگے سرنگوں ہوئے فیصلے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ والے جج. اور وہ پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ فیصلہ ہے. اطہر من اللہ صاحب نے جتنے وہ منال اور یہ جو سیلنگ کلب تھا پاکستان نیوی کا اسلام آباد میں، یہ وہ جو ڈیم ہے، جھیل ہے، وہ راول لیک، وہاں پر جو قائم تھا، اس کے خلاف جتنے فیصلے تھے وہ کچھ جج بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. وہ ادھر پٹیشن لگتی ہے اور کہتے ہیں بسم اللہ نال اسٹے. تو یہ کردار ہیں. تو آج شہباز گل صاحب کے اوپر جو انہوں نے سوال اٹھائے، بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوال ٹھیک تھے.
انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر کل کلاں کو یہ کیس جو ہے پاکستان میں 90% تو پروسیکیوشن کی وجہ سے کیس جو ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ملزم کے حق میں ہو جاتے ہیں. پروسیکیوشن ہماری اتنی ویک ہوتی ہے. اور الزام کیا ہے؟ محض ایک تقریر کا. انہوں نے پوچھا کہ جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں جو بغاوت کے ہیں. کہہ دینے سے بغاوت نہیں ہوتی. میں ذاتی طور پر سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز گل صاحب نے کہا غلط کہا. پاکستان کی فوج کو نہیں اکسانا چاہیے، اس طرح کی تقریر نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ متعلقہ مجاز اتھارٹیوں کی اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. جو انہوں نے کیوری کی رضوان عباسی صاحب کے ساتھ، وہ کیوری جو ہے وہ میننگ فل تھی، اس کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اب جواب آپ پروسیکیوشن تسلی بخش نہیں دے سکی تو اس کی جو سزا ہے وہ فیصلے سے پہلے ملزم کو نہیں دی جا سکتی. تو شہباز گل نے کیا وہ سوال بڑے ویلڈ تھے کہ کیا کسی فوجی سے رابطہ کیا کہ آپ بغاوت کر دیں؟ قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ قانون تبدیل کر لیں سر. ایک آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں آپ اگر وہ قانون جو ہے وہ متعلقہ نہیں ہے موجود. اور پھر آرڈیننس بھی آپ نے پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ وہ آپ نے پرسنالٹی اورینٹیڈ اگر کسی کو پرسنالٹی کو ٹارگٹ کر کے اگر آپ کوئی آرڈیننس جاری کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں تو قانون کی روح اس کی اجازت نہیں دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہوگا اور یہ سیاسی طور پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سیاسی طور پر ان کے علاج ڈھونڈنے چاہیے. اور اگر گورنمنٹ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں دم خم ہے تو جا کے ٹکر لے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اب وہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ جو ایکٹ ہوگا، یہ بات نہیں ہوگی جو کرنے جا رہے ہیں، یہ ایکٹ ہوگا. یہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. سنگین نہ صحیح لیکن بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. دستور کی بھی کسی نہ کسی لیول پر یہ وائلیشن تو ہوگی، لیکن آرٹیکل 6 پھر بھی نہیں لگے گا، یہ میں آپ کو واضح کر دوں. تو سر انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ مطلب عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کو نظر آ رہی ہے شہباز گل صاحب کی رعایت کے باوجود. اب اس پر بھی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی بات کریں گے 2 منٹ کے لیے. تو اس کو میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو. عمران خان صاحب اپنی گرفتاری کے خوف سے پاکستان کا بیڑا غرق کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آج اسلام آباد میں جو KPK کی جو PTI کی تنظیم ہے اس کا اجلاس ہوا، جس میں پرویز خٹک نے جس اجلاس کی صدارت کی. اور اس میں ایڈوائزری کمیٹی ہے یہ والی جس کا یہ اجلاس تھا. اس میں اسد کیسر، نور اللہ قادری، اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، شہریار آفریدی، عاطف خان، شوکت یوسف زئی، شہرام ترکئی شریک ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پورا پاکستان بند کریں گے اور اسلام آباد کو بلاک کر دیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے. محاصرہ سر وفاق پاکستان میں دنیا کی کسی بھی فیڈرلزم میں یہ وفاق کے خلاف اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. یہ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی صوبے کی طاقت استعمال کریں گے یہ سارے کام کرنے کے لیے. تو پھر کیا وفاق کی جو ادارے ہیں اور جو صوبے کے ادارے ہیں کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھا پائی کریں گے، نبرد آزما ہوں گے؟ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں PTI والے پاکستان کو؟ صرف عمران خان صاحب کی گرفتاری. سر عمران خان صاحب اکیلے یہاں پر پولیٹیشین نہیں ہے جنہوں نے گرفتار ہونا ہے. یہ تخت اور تختے کی گیم ہے، پولیٹکس. اس میں جیل جانا کوئی قیامت نہیں آ جاتی. اور عمران خان صاحب پاؤڈر بیچتے ہوئے یا کوکین پیتے ہوئے گرفتار نہیں ہوں گے، وہ گرفتار ہوں گے کسی پولیٹیکل اپنی کسی حرکت کی وجہ سے. تو لیکن وہ جو جرم کریں گے یہ والا جرم جو ہے یہ بغاوت کے زمرے میں آئے گا، ٹھوس بغاوت کے زمرے میں. صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی اشیر بات کے ساتھ ہی کام ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اسی سلسلے میں کل جو اپنی پارٹی کے عہدیدار ہیں ان کی اور جو یوتھ ونگ کے صوبائی صدور ہیں ان کا اجلاس انہوں نے اسلام آباد میں طلب کیا ہے. اور اس اجلاس میں وہ یہی کچھ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. فیصلے سے مراد یہ کہ لائحہ عمل انہوں نے تیار کرنا ہے کہ کون کہاں سے آئے گا، پنجاب سے کیا ہوگا، وفاق سے ادھر سے KPK سے کیا ہوگا. تو میں انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر کہتا ہوں کہ جو سیاسی منطق ہے وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ عمران خان صاحب کے پاس صوبوں کی خود مختاری یا صوبوں کی انتظامیہ کا کنٹرول ان کے پاس ہو. اور یہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ والا کام کر کے، اور ان کو کوئی نہیں روکے گا، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں،
ان کو روکے گا کوئی اس لیے نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ والا کام کر کے بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کے خلاف دوسرا مقدمہ درج کروائیں گے. پہلا مقدمہ انہوں نے درج کروایا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے سے لیٹر لکھوا کے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو لون نہ دے، جاری نہ کرے، کیونکہ ہم نے ان کو پیسے نہیں دینے. تو صوبے خود مختار ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے، اور 18ویں ترمیم کس کی آنکھ کا کنکر ہے؟ عمران خان صاحب انہی کو خوش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا جی باجوہ صاحب تسی بھی ایکسٹینشن لے لو، نو پرابلم، یا توسیع لے لیں یا توسیع سے زیادہ مؤخر کر دیں ان کی اپوائنٹمنٹ. تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ راضی کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جناب کہ یہ لیں میں 18ویں ترمیم آپ سے جو ختم نہیں ہو رہی تھی اس کے خلاف آپ کو ماحول بنا کے دے رہا ہوں. تو لہٰذا میں نے بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلو آئیڈ چائلڈ کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس کچھ لاشیں ہیں دکھانے کے لیے جن کے ساتھ سلوک وہ والا نہیں ہو رہا. اور ایک زندہ سلامت انسان ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہاسپٹل میں گئے ہوئے تھے، علی وزیر صاحب، کہ عدالتیں ان کی ضمانت لے چکی ہیں لیکن ان کا جرم جو ہے وہ معاف نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہاں پر حکومت کسی بادشاہ کی ہے، یہاں پر آپ کی اور میری حکومت نہیں ہے. یہاں پر وہ جو ڈیموکریسی کہنا کہ the people of the government by the people for the people at the people، یہ وہ والی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ہے، چنیدہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، مخصوص لوگوں کی گورنمنٹ ہے، اور مخصوص میں سے بھی کچھ مخصوص لوگوں کا تخت جو ہے وہ اس ملک کے اوپر نافذ ہے، انہی کا حکم لگتا ہے، انہی کا حکم چلتا ہے. باقی وہ میں عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے چاہنے والے وہ شہباز گل صاحب کی جو رہائی ہے اس کو کس طرح سے تعبیر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملاقات جو ایوان صدر میں ہوئی تھی اس ملاقات کا یہ نتیجہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب، شہباز گل صاحب بھی رہا ہو گئے، عمران خان صاحب بھی معافی مانگنے جا رہے ہیں، اور جناب ادھر سے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن بھی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، ضمنی الیکشن بھی الیکشن کمیشن کروا رہا ہے. تو یہ کام کوئی اور چل گیا ہے. کوئی کام اور چلا یا نہیں چلا عمران خان صاحب، اس کا مطلب اگر یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ والا کام ہو گیا ہو، لیکن ہماری اطلاع ہے کہ یہ والا کام نہیں ہوا. لیکن اگر ہوا ہے تو پھر معافی عدالت سے نہیں مانگے گی، معافی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مانگی گئی ہے. پتہ نہیں انہوں نے پھر اگر انہوں نے یہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اگر ان کے خیال میں، تو پھر وہ معافی ان کی قبول ہو گئی ہوگی. تو مطلب عمران خان صاحب کتنے بڑے لیڈر ہیں. یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ میں پھندے پہ جھول جاؤں گا، درخواست کوئی نہیں کروں گا. اور بھٹو پھانسی پہ جھول گیا، اس نے درخواست کوئی نہیں کی. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کس لیول کا لیڈر ہے کہ پہلے غداری سے شروع کرتا ہے اور میر جعفر تک آتا ہے، پھر پاؤں پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.